بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور قوت سے نوازا تھا اور ان کو ان کی بیوی نے ہی فریب دیا۔ قدیم زمانے میں ایک فلسطین کے علاقے میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام اموزیہ تھا۔ اموزیہ اس وقت یونان کی وسیع سلطنت کا حصہ تھا اور یہاں کے لوگ پتھروں کی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر بڑی شان سے رہتے تھے۔ یونانی عقائد اور مذاہب یہاں کے لوگوں پر بہت زیادہ اثر انداز تھے۔ شہر اموزیہ کے بادشاہ کا نام فوتا تھا۔ وہ نہایت ہی ظالم و جابر انسان تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ کا حکم نہ مانتا تھا وہ اسے بے رحمی کے ساتھ مار ڈالتا تھا۔ وہ معمولی باتوں پر لوگوں کو قیدی بنا لیا کرتا تھا۔ فوتا نے بحر روم کے کنارے ایک بڑا محل بنوایا تھا جہاں وہ ہر سال اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جشن منایا کرتا تھا۔ شہر اموزیہ کے گرد و نواح میں چھوٹے بڑے دیہات اور گاؤں آباد تھے جن میں بنی اسرائیل کے چھوٹے بڑے یہودی قبیلے بھی آباد تھے۔ وہ غریب لوگ تھے، کھیتی باڑی کرنے کے ساتھ بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے تھے۔ فوتا کے سپاہی اکثر ان پر حملہ کرتے، ان کی بھیڑ بکریاں اور مال و زر لوٹ لیتے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہ یہودی مردوں کو بھی قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو اپنی کنیز بنا لیتے تھے۔ بنی اسرائیل کمزور تھے اور فوتا کو شکست نہ دے سکتے تھے۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور آخر کار ایک دن تمام یہودی ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ مشورہ کیا کہ ایک ایسے شخص کو فوتا کے خلاف اکٹھا کیا جائے جو اس کی طاقت اور غرور کو چکنا چور کر دے۔ انہوں نے قافلے سے سن رکھا تھا کہ قریب کے علاقے میں ایک شخص رہتا ہے جو بہت ہی طاقتور اور عبادت گزار ہے، جس نے بغیر کسی ہتھیار کے ایک شیر کو بھی مار ڈالا ہے۔ لہٰذا تمام بنی اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ ہم اس شخص کے پاس جا کر فوتا کی شکایت کریں گے اور اس سے گزارش کریں گے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ دراصل یہ شخص اللہ کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔ کچھ علماء ان کو نیک ولی قرار دیتے ہیں، البتہ توریت و انجیل میں انہیں اللہ کا نبی قرار دیا گیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال طاقت و قوت سے نوازا تھا۔ یہ بے مثال طاقت ہی ان کا معجزہ تھا۔ مورخین کے مطابق حضرت شمعون علیہ السلام خود یہودی تھے اور آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلہ بنو دان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام مانو تھا۔ بہرحال یہودی حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فوتا کے بارے میں بتایا تو حضرت شمعون علیہ السلام نے لڑنے کا فیصلہ کیا اور ان کے مسیحا بن گئے۔ آپ فوتا کے دربار میں گئے، ان کو اللہ کا حکم سنایا، شرک و بت پرستی سے منع کیا اور ظلم و جبر سے منع کیا اور اسے عذاب الہی سے ڈرایا۔ لیکن بادشاہ اور اہل فوتا نے حضرت شمعون کی دعوت کو سرے سے انکار کر دیا اور وہ آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فوتا اور اس کے لشکر سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام 4 مہینے ہر سال اس بادشاہ سے جا کر لڑا کرتے تھے اور اس کافر بادشاہ کا 6000 لشکر تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام سے وہ لشکر بھی لڑا کرتا تھا اور حضرت شمعون علیہ السلام چونکہ بڑے جری اور بہادر تھے اس لیے اکیلے ہی اس کافر بادشاہ کے لشکر میں گھس کر ہر مرتبہ تقریباً 1000 فوجی مار آتے تھے اور کثیر تعداد میں مجروح کر کے آتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور 4 مہینے برابر خلق خدا کی ضیافت بھی بہت کرتے تھے اور خدا تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ آپ کو غالب رکھتا تھا اور اسی وجہ سے تمام کافر ان سے عاجز رہتے تھے۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی بڑی نیک بخت پارسا تھی۔ ایک دن کافروں نے آپس میں صلاح کی کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کو کچھ فریب دیا جائے۔ تب بادشاہ اموزیہ نے فریب کر کے ایک شخص کو مخفی شمعون کی بیوی کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، اے بی بی، ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے
اور ان کا خیال کسی غیر کی طرف ہے۔ تم اگر ایک کام کرو کہ کسی طرح سے مار ڈالو تو ہمارا بادشاہ موذیہ تم سے نکاح کرے گا، پھر تم بہت ہی آرام سے رہو گی اور تخت و سلطنت بھی تم کو ملے گا، پھر تو تم بادشاہی کرو گی۔ بس عورت ناقص العقل نے دنیا کی طمع سے کہا جو تمہارا بادشاہ حکم کرے۔ تب اس نے ایک رسی اس کو دی کہ جب حضرت شمعون علیہ السلام رات کو سو جائیں تو تم اس رسی سے باندھ رکھنا اور پھر ہمیں خبر کر دینا، ہم اسی حالت میں بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور وہیں ان کو مار ڈالیں گے۔ جب رات ہو گئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے، بیوی نے ان کو نیند کی حالت میں باندھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ نیند سے بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے دیکھے، رسی کو توڑ ڈالا اور اپنی بیوی سے پوچھا کس نے مجھے باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں نے خود ہی باندھا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے پھر کہا تم نے مجھ کو کیوں باندھا؟ وہ بولی کہ میں تمہارا زور آزماتی تھی کہ تمہارے اندر زور ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا تم خاطر جمع رکھو کہ کوئی دشمن خدا کے فضل سے ہم سے زور میں بڑھ نہیں سکتا۔ پھر 4 مہینے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد فی سبیل اللہ کے واسطے گئے اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ پھر بادشاہ موذیہ نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا۔ وہ بولی میں نے اس کو باندھا تھا لیکن وہ بڑا ہی زور آور ہے، اس نے رسی توڑ ڈالی۔ پھر بادشاہ نے بہت سارا مال و دولت دے کر اور ایک لوہے کی زنجیر حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیج۔ بس دوسرے دن شمعون علیہ السلام کو ان کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھر زنجیر میں بندھے دیکھے۔ یہ دیکھتے ہی انہوں نے اپنے پاؤں ہلائے تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ موذیہ بولا اب تو صورت یہی ہے کہ اس سے کہو کہ جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ ایک دن شمعون علیہ السلام لڑائی سے واپس گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا اے صاحب تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، اب تم ہم کو یہ بتاؤ کہ ایسی کوئی چیز ہے کہ اس سے تم کو باندھ کر رکھے اور تم اس کے باوجود زور آزمائی کے توڑ نہ سکو۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا تم کو اس سے کیا مطلب ہے اور یہ چیز تم کیوں پوچھتی ہو؟ وہ بولی میں پوچھتی ہوں کہ تم سے کوئی اور زور آور ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا مجھ کو ایک چیز سے باندھا جا سکتا ہے، یعنی میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے، اس کو میں نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے شب کو نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال تراش کر رسی بٹ کر دست و پاؤں ان کے مضبوط باندھے۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا ارے مجھے کس نے اس طرح باندھا ہے؟ ان کی بیوی بولی اس دفعہ مجھے کیوں بلاتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا اگر میں ہلوں گا اور زور لگاؤں گا تو میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی۔ بس ان کی بیوی نے جب یہ معلوم کیا کہ بال کے بند توڑنے کی ان کو طاقت نہ رہی، پھر بادشاہ موذیہ کو خبر دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 مرد جنگی شتر سوار بھیجے۔ اس نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پیر ناک کان کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اور اونٹ پر لاد کر بادشاہ کے پاس حاضر کیا، اور سب کافر کہنے لگے کہ اب ہم سب شمعون سے محفوظ ہو گئے۔ جب ان کو بے دست و پا اور زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی صرف ان کا دھڑ باقی تھا بچا، شاہ موذیہ کے سامنے جا کر رکھا تو کوئی شخص ان کافروں میں سے کہنے لگا میرے باپ کو اس نے مار ڈالا، اور کسی نے کہا میرے بھائی کو اس نے مار ڈالا، اور پھر ہر شخص دعویٰ کرنے لگا۔ اور جب دیکھا کہ ابھی دھڑ میں معمولی رمق باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے کہ اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالو۔ سب کافروں نے مشورہ کیا اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانے پر سے دریا میں گرا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کا دھڑ دریا میں گرایا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کا دھڑ جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیے گئے تھے وہ سب اعضاء خدا کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے۔ پھر جب وہ کٹے ہوئے اعضاء
حضرت شمعون علیہ السلام کے ٹھیک ہو گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا، اے شمعون، خدا نے تم کو بہت قوت و طاقت دی ہے، خدا کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو کھود کر اس دریا میں ڈال دو۔ یہ سنتے ہی حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے حصار اور مکان کی بنیادوں کو اور تمام مکان شہر کے کھود کر تمام کفار کے ساتھ اٹھا کر اس دریا میں ڈال دیا۔ اس طرح کیا تو شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا، اور پھر خدا کا حکم بجا لائے اور اپنے گھر پر آ کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، خدا تم کو فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو اور کوئی اذیت بھی مت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ موذیہ کی صلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا۔ کیونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تم اس کی یہ خطا معاف کرو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو۔